اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم۔ یہ بیان کیا کہ یہ دونوں تمثیلیں جو ہیں مثلا کا مثل الذی استوقد نارا اور کصیب من السماء، ظاہر یہ کہ تشبیہ مرکب ہے، ان کو تمثیل کہتے ہیں، اور یمکنوں سے بیان کیا ہے کہ تمثیل مفرد یعنی تشبیہ مفرق بھی ہو سکتی ہے۔ اب تشبیہ مفرق ہونے کی صورت میں الگ الگ مشبہ بھی نکالنا ہوگا، تو اس کی تفصیل کی ہے بأن یشبہ فی الاول ذوات المنافقین بالمستوقدین، اس طرح سے کہ پہلی تشبیہ مثلا کمثل الذی استوقد نارا میں منافقین کی ذاتوں کی تشبیہ مستوقدین سے ہو، وَإِظْهَارُهُمُ الْإِيمَانَ بِاسْتِيقَاظِ النَّارِ، اور ان کا ایمان ظاہر کرنا اس کی تشبیہ آگ کے جلانے سے ہو، اور ومن تفعوا به من حقن الدماء، حقن یقن ضرب سے من حقن الدماء وسلامت الاموال والاولاد وغیر ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدین۔ تو اب یہاں پر منافقین نے جو فائدہ اٹھایا کلمہ ایمان کے اظہار سے، وہ فائدہ کیا اٹھایا؟ من سے اس کا بیان ہے، خون کا بچانا، مال اور اولاد کی سلامتی اور اس کے علاوہ، تو یہ ایک فائدہ ہوا۔ اس فائدے کی تشبیہ آگ کے مستوقدین کے ارد گرد کو روشن کر دینے سے، کہ وہ روشنی چاہتے تھے اور آگ کے جلانے کے بعد روشنی ان کو حاصل ہو گئی۔ اور اب منافقین کو جو فائدہ حاصل ہوا وہ زائل ہو گیا ان کے ہلاک ہونے کے بعد، اور دنیا میں بھی ان کا راز فاش کر دینے کے بعد۔ اس کی تشبیہ وہی مستوقدین کی آگ کو ختم کر دینے، روشنی کو، آگ کو بجھا دینے اور روشنی کو ختم کر دینے سے، بزوال ذالک عنہم، یہ مشبہ، اور مشبہ بھی بے اطفاء نارہم وذہاب بنورہم، یہ مشبہ بھی ہے، بیچ میں جو بے ہلاکہم ہے وہ اس میں بے صوبیہ ہے، اور اس فائدے کا ان منافقین سے جلدی ختم ہو جانا، ان کے ہلاک کرنے کے سبب، اور ان کا ان کا حال فاش کرنے کے سبب، اور ان کو دائمی خسارے اور دائمی عذاب میں باقی رکھنے کے سبب، ان سب فائدوں کا ختم ہو جانا، اس کی تشبیہ ہے بے اطفاء نارہم و ذہاب بنورہم، مستوقدین کی آگ کو بجھا دینے اور ان کی روشنی کو ختم کر دینے سے۔ تو اس طرح سے الگ الگ مشبہ بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ پہلی تشبیہ میں یہ بیان کیا، یعنی اس میں چار مشبہ، ایک منافقین کی ذات، مستوقدین کی ذات، منافقین کا اظہار ایمان، مستوقدین کا آگ جلانا، منافقین کا جان مال کی سلامتی کا فائدہ اٹھانا اور ان کا روشنی حاصل کرنا۔ اب یہ فائدہ منافقین سے ختم ہو جانا جیسے کہ مستوقدین کی روشنی کا ختم ہو جانا۔ اور دوسری تشبیہ کے اصحاب سیب سے، تو اس میں بھی مشبہ بھائی کو نکالا، فی الثانی انفسہم باصحاب سیب، یعنی یشبہ انفسہم باصحاب سیب، اور دوسرے میں اس طریقے سے کہ ان کے منافقین کی ذاتوں کو اصحاب سیب سے تشبیہ دی جائے، تو یہ ایک مشبہ بھی ہو گیا۔ اور ان کے منافقین کے ایمان کو جو کفر اور فریب سے ملا ہوا ہے، اس کی تشبیہ ہو بصیب فیہ ظلمات ورعد وبرق، ایسی بارش سے جس میں کی تاریکی اور کڑک اور بجلی ہے۔ اور وجہ شبہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ خفی ہے اس کو ظاہر کیا، وہ وجہ سے اس لحاظ سے تشبیہ ہے کفر و فریب سے ملے ہوئے ایمان کی ایسی سیب سے، من حیث انہ وان کان نافعا فی نفسہ، اس لحاظ سے کہ یہ اگرچہ فی نفسہ نفع بخش ہے، لیکن جب اس ہولناک صورت میں پایا گیا تو اس کا نفع ضرر ہو گیا۔ یعنی بارش تو یوں نفع بخش ہے، رحمت ہے، لیکن اس کے ساتھ تاریکی، رات، برق، صاعقے، یہ سب چیزیں ہیں، تو ان کی وجہ سے بجائے نفع بخش ہونے کے ضرر رساں ہو گئی۔ ویسے ایمان بذات خود یہ نفع بخش ہے، لیکن کفر و فریب کے ساتھ جب ملا ہوا ہو تو وہ ہلاکت خیز ہے، تو یہ وجہ شبہ ہوئی۔ اور پھر مشبہ بھی دکھایا، وَنِفَاقُهُمْ حَذَرًا عَنْ نِكَايَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا يَتْرُكُونَ بِهِ مَنْ سِوَاهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ بِجَعْلِ الْأَصَابِعِ، تو نفاقهم یہ مشبہ اور جعل الاصابع فی الاذان
یہ مشبہ بھی ہے. اور منافقین کا نفاق برتنا یہ مومنین کے سزاؤں سے بچنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے ما یترکون یہ نکایات پر رکھتے ہیں، ترقیت کو کھٹکھٹانا، تکلیف پہنچانا. تو مومنین کے سزاؤں سے بچنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے جس سے کہ وہ ان کے علاوہ کفار کو تکلیف زخم پہنچاتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے نفاق برتنا. اس کی تشبیہ ہے بجعل الاصابع فی الاذان، اصحاب سیب کے کانوں میں انگلیاں ڈال لینے سے، سائقوں کی وجہ سے، موت کے خوف سے. تو یہ مشبہ بھی ہو گئے الگ الگ. اب اس میں وجہ شبہ کیا ہے اس کو ظاہر کیا، من حیث انہ لا یرد من قدر اللہ تعالی شیئا ولا یخلص مما یرید بہ من المظاہر. اس لحاظ سے کہ یہ ہیلا اللہ کی تقدیر سے کچھ بھی رد نہیں کر سکتا ہے، اور جو ان کے ساتھ ضرر کا ارادہ فرمائے اس سے چھڑا نہیں سکتا ہے. یہ دونوں کو منطبق ہوا کہ منافقین نے نفاق برتا اور یہ مستوقدین یہ اصحاب سید نے یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں. تو یہ ہیلا ان کا کارگر نہیں ہے، اللہ کی تقدیر کو رد نہیں کر سکتا، جو مقدر وہ کے رہے گا. ایسی منافقین کا نفاق. وتحیرهم لشدت الامر وجالهم بما یاتون ویذرون بانهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة ما خوف ان يخطف ابصارهم فخطوا خطا يسيرا. تو اب یہ الگ ان کا منافقین کا حیرت زدہ رہ جانا معاملے کی شدت کی وجہ سے اور اس سے بے خبری کی وجہ سے، اس کے نہ جاننے کی وجہ سے جو وہ کریں اور جو چھوڑیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں، تو اس سے حیرت اور پریشانی میں پڑے رہتے ہیں. تو منافقین کی یہ حالت. اس کی تشبیہ بأنہم کلما کہ اصحاب سیب جب بھی برق سے کوئی چمک پاتے تو اس کو فرصت غنیمت جانتے، ساتھ ہی ان کو یہ خوف لگا ہوتا کہ برق بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے. فخطوا خطا یسیرا، خطوہ کی جمع ہے خطا، خطا یخطو خطوتاً. اصل میں تو مصدر ہوگا خطوہ، اور خطوہ دو قدموں کے درمیان کا فاصلہ اس کے لیے. فولتن کا وزن جو ہے مقدار کے بتانے کی وجہ سے، لقمتن اکلتن، تو چند ہلکے قدم چل لیں. ثم اذا خفیہ جب بلی چھپ جائے اور اس کی چمک مات پڑ جائے، بقو متقیدین لا حراک لہم، تو پابند ہو کر کے رہ جائیں جن میں کچھ بھی حرکت نہیں ہے. تو یہ حالت ہوئی اصحاب سیب کی. تو اسی طریقہ سے منافقین کا بھی حال ہے کہ وہ حیرت اور پریشانی میں رہتے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں. تو اس حیرت و پریشانی کی تشبیہ ہے ان اصحاب سیب کے حال سے، یہ کہ جب ان کو کچھ چمک ملتی ہے تو چلتے ہیں، اور اندھیرا ہوتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں. تو اس طریقہ سے دونوں تشبیہوں میں الگ الگ مشبہ بھی نکال کر کے تشبیہ مفرق بھی بنایا جا سکتا ہے. اس سے یمکنوں سے ظاہر کیا کہ یہ ضعیف ہے، کیونکہ عموماً ندرت اور رابط اور استحسان جو ہے وہ تشبیہ مرکب میں ہوتا ہے. تو مرکب جہاں بن سکے وہاں وہی راجح ہے. قیلہ سے بیان کیا ہے کہ الگ الگ مشبہ بھی ایسے نکالا جائے. اس کی تذریح اس لیے کہ اس میں وجہ شبہ زیادہ ظاہر نہیں ہے بنسبت اس کے جو اوپر بیان کیا. اور کہا گیا کہ شبہ الایمان والقرآن وسائر ما اوتی الانسان من المعاون التی بالسیب، یا شبہ بالسیب. تو شبہ الایمان والقرآن تشبیہ دی قرآن کو ایمان کی اور قرآن کی اور ان ساری معونتوں کی جو انسان کو عطا کی گئی جو ابدی زندگی کا سبب ہے. ایمان، قرآن اور دیگر فائدے جو انسان کو حاصل ہوئی ابدی زندگی کا سبب ہے. اس کی تشبیہ اس سیب سے، بارش سے جس سے کہ زمین کی زندگی ہوتی ہے. تو یہ ایک مشبہ بھی. پھر اس کے بعد مرتبکت بہا، ارتباق میں الجھنا، پیوست ہو جانا. بہا وہی ایمان و قرآن اور اس کے ساتھ دیگر معونتیں، اس کے ساتھ جو باطل شبہات لپٹے ہوئے ہیں، لیے ہوئے ہیں. واعترضت دونہا من الاعتراضات المشکلہ، اور اس کے گرد جو مشکل اعتراضات درپیش ہیں، یہ مشبہ. اس کی تشبیہ بالظلمات، تاریکیوں سے. تو ایمان قرآن سے متعلق جو شبہات ہیں وہ مشبہ، اور ظلمات یہ مشبہ بھی ہے.
پھر الگ مشبہ وما فیہا من الوعد والوعید بالرعد، اور قرآن میں جو وعدہ اور وعید ہے اس کی تشبیہ رعد سے. وما فیہا من الآیات الباہرہ بالبرق، اور اس میں جو روشن نشانیاں ہیں ان کی تشبیہ برق سے. وَتَصَامُّهُمْ عَمَّا يَسْمَعُونَ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ان کا بہرہ ایک سمم ایک ہے تسام باب تفاعل سے، جیسے تجاہل بتکلف نادان بننا، اور ان کا بہرہ بننا اس سے جو وعید سنتے ہیں اس کی تشبیہ اس کے حال سے جس کو رعد خوف زدہ کر دے تو اس کے صاعقوں سے ڈر کر کے اپنا کان صاعقوں سے بند کر لے. ما انہ لا خلاص لہم منہا، باوجود اس کے کہ ان کے لیے اس سے چھٹکارا نہیں ہے. اور یہی مطلب ہے باری تعالیٰ کے اس ارشاد کا واللہ محیط بالکافرین، اور کفار اللہ کے احاطے میں ہیں، یعنی وہ اس سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں. واعتزازهم لما یلمع لهم من رشد یدرکونہ، اور افدن یطمع الیہ ابصارهم بمشیہم فی متعہ. اب یہ پھر مشبہ بھی، اور ان کا اصل حزو ہلانا احتجاج میں ہلنا جھومنا پھر خوش ہونے کے معنی میں، اور ان کا خوش ہونا اس کے سبب جو ہدایت ان کے لیے چمکے، جو ان کے لیے وہ ہدایت چمکے جس کو پائیں، یا وہ بخشش رفض عطا کرنا بخشش کرنا، یا وہ بخشش جس کی طرف ان کی نگاہ اٹھی ہوتی ہے، تو اس ہدایت پر جو پالیں یا بخشش پر جو ان کو حاصل ہو اس پر خوش ہونا، اس کی تشبیہ اصحاب سیب کے بمشیہم فی مطرح ذوی البرق، برق کی روشنی کے پڑنے کی جگہ میں ان کے چل لینے سے، جب بھی روشنی کلما اضاء لہم، جب بھی برق ان کے لیے روشنی کرے. وتحیرہم، اور پھر ان کا منافقین کا حیرت زدہ ہونا، معاملے میں توقف کرنا جس وقت ان کو کوئی شبہ عارض ہو. یعنی تعرض لہم شبہۃ اور تعین لہم مصیبۃ، آنا یا ان ظاہر ہونا ضرب سے، اور منافقین کا حیرت زدہ ہونا اور معاملے میں توقف کرنا جس وقت کی کوئی شبہ عارض ہو یا کوئی مصیبت درپیش ہو. اس کی تشبیہ بے توقفہم، اصحاب سیب کے ٹھہر جانے سے جب ان کے اوپر تاریکی ہو. تو یہ الگ الگ مشبہ بھی یوں بھی نکالا جا سکتا ہے. پھر آخر میں کیا ہے لو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان علی کل شیء قدیر. تو اپنے ارشاد ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم سے تنبیہ کی اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سماعت بصارت رکھی تھی تاکہ اس کو ہدایت اور فلاح کا ذریعہ بنائیں، اس کے ذریعے ہدایت و فلاح تک پہنچیں. پھر انہوں نے سماعت بصارت کو کان اور آنکھ کو صرفوها علی الحظوظ العاجلہ وصدوها عن الفوائد العاجلہ، ان کو جلد ملنے والے حصوں سے میں فائدوں میں صرف کیا اور بعد میں ملنے والے فوائد سے بند کر رکھا. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اعضاء و قوا بخشے تھے وہ اس لیے کہ ان کو ہدایت تک پہنچنے میں استعمال کریں، تو ان کو ہدایت و فلاح کی تحصیل میں استعمال نہیں کیا بلکہ دنیاوی منافع کے چکر میں رہ گئے، اسی میں ان کو استعمال کیا. تو گویا کہ جس مقصد کے لیے ان کو ادا کیے گئے تھے وہ مقصد ان سے حاصل نہیں ہوا، وہ فوت ہو گیا. تو گویا کہ یہ بے سماعت بے بصارت بے کان آنکھ کے ہو گئے. تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو اسی حالت پہ کر دیتا جس حالت پہ وہ کرتے ہیں، یعنی کان کو بے فائدہ کر دیا، آنکھ کو بے فائدہ کر دیا. تو اللہ چاہتا تو بالکل ہی ان کی بصارت سماعت کو زائل کر دیتا اور بہرا گونگا اندھا کر دیتا. فإنہ علی ما یشاء قدیر، کہ وہ ہر اس چیز پہ قادر ہے اس کو چاہے. یہاں تک ہو گیا، یہ تشبیہ کا بیان ہے. اب یہاں تک وہ خذل للمتقین کے بعد یہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، دوسروں کے لیے کیوں نہیں؟ تو کیونکہ متقین سے مراد ہے یا تو جو موصوف بھی تقوی ہے فی الحال، یا تو تقوی کا حصول چاہتے ہیں. اب ان کے علاوہ کون رہ گئے اور یہ کفر پر ثابت قدم ہو، تو جو کفر پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو ان کے لیے قرآن کی ہدایت کارگر نہیں ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم سے بیان کیا، اور انہی میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اور ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، منافقین ہیں. اب چونکہ یہ بدترین فرقہ تھا اس لیے اس کی مذمت میں یہ سب آیات آئیں اور تمثیلیں بھی آئیں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کیا ہے،
تو یہاں سے اس کا بیان ہے اس بات الوہیت میں، یا الناس اعبدوا ربکم، وہاں تک ولا تجعلوا له اندادا تک، فلا تجعلوا له اندادا وانتم تعلمون. اب اس کے بعد اس بات نبوت میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ